بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، آج 23 رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا جلی عنوان ہے علامات قیامت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو اسی سلسلے کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش ہے، علامات قیامت کو جاننے کی ضرورت اور ان کی حکمتیں۔ عزیزان گرامی، علامات قیامت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں غور کرنے والے کے لیے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم 4 بنیادی عقائد کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے: توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور حقانیت قرآن کریم۔ قرآن کریم نے ان عقائد کو نہ صرف قطعی دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے، بلکہ منکرین کے اشکالات و شبہات کے بھی نہایت ٹھوس و مدلل جوابات دیے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات اور علامات کو نہایت اہتمام اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو اور امت کا ہر فرد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے ساتھ آنے والے فتنوں سے باخبر ہو کر حفاظت کا سامان کر سکے، کیونکہ آخرت کے یقین اور استحضار ہی سے ایک مومن صاحب کردار بنتا ہے۔ یہ عقیدہ پختہ ہو تو رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں بھی معصیت کی دعوت کے باوجود انسان محفوظ و مامون رہتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے تو مسجد میں بھی نافرمانی کا صدور ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت اور علامات قیامت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس لیے ہر دور کے علماء و محدثین نے دیگر عقائد کی طرح اس موضوع پر بھی مستقل تصانیف قلم بند فرمائی ہے۔ خاص طور پر قیامت کے قریب رونما ہونے والے فتنوں سے ہر مسلمان کا آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ بے خبری کی وجہ سے کہیں ان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی بہت ساری علامات ذکر کی گئی ہیں، جن کے بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں۔ مندرجہ ذیل کچھ فوائد و حکمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، غیب پر ایمان کی پختگی، جو کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ لڑوں حتیٰ کہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور مجھ پر اور جو کچھ میں نے لایا اس پر ایمان لے آئے۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنی جان مال کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ غیب پر ایمان کا مطلب ہر اس خبر پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، اور وہ مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہو، اور ہم نے اپنے موجودہ حالات میں اس خبر کا مشاہدہ کیا ہو، یا وہ خبر غیب میں سے ہو جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ حق اور سچی خبر ہے۔ ان غیب کی خبروں میں سے علامات قیامت کی خبر بھی ہے۔ مثال کے طور پر دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قوم یاجوج و ماجوج کا نکلنا، دابہ جانور کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ جن علامات کی خبر مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ نمبر 2، جو فائدہ ہمیں علامات قیامت کے جاننے کے بعد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راغب کریں اور قیامت کے اس عظیم دن کے لیے تیاری کرے۔ اسی طرح اس دن سے غافل لوگوں کو بیدار کرنے، انہیں توبہ کے لیے برانگیختہ کرنا اور ان سے دنیا کی رغبت کو کم کرنے کی فکر و کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علامات قیامت کا علم ہوا تو آپ نے بھی
تو آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں قیام کیا اور فرمایا اہل عرب ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے ایک آفت آنے والی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ نمبر 3، قیامت کی علامات میں بہت سے شرعی احکام اور فقہی مسائل کی تشریحات بھی موجود ہے، جیسا کہ دجال کے زمین پر کچھ عرصہ گزارنے کے بیان میں آیا ہے کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے زمین پر کچھ عرصہ رہنے کے دنوں کے متعلق پوچھا کہ کیا دجال کے زمانے کے ایک دن میں ہمارے ان دنوں کی نمازیں کافی ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ لگا کر نمازیں پڑھ لیں۔ تو اس حدیث میں علامات قیامت بھی ہے اور فقہ مسئلے کا بیان بھی ہے، جس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جو مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں رات یا دن پورا ماہ رہ جاتے ہوں، وہاں کے لوگ کس طریقے سے نمازیں ادا کریں گے۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علامات قیامت کے بارے میں آگاہی دینا جو کہ غیب کی چیزوں میں سے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا علم غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرمایا ہو۔ ایسی صورت میں اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔